नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। पावर ऑफ इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार कितना पावरफुल ज़िक्र है। इस्तिग़फ़ार को सुपर पावर ज़िक्र क्यों कहा जाता है, इसकी हकीकत बहुत कम लोग जानते हैं। इस्तिग़फ़ार आपकी तरक्की में नुमायाँ किरदार अदा कर सकता है। इस्तिग़फ़ार बहुत ताकतवर दुआओं में से एक दुआ है जो आपका मुक़द्दर बदल सकता है। ये आपको इस दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में कामयाबी हासिल करने के काबिल बनाता है। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत कामिला से इस कायनात में बेशुमार राज रखे हैं, ऐसे राज जो इसके सिवा कोई नहीं जानता, या वो अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है और जितना चाहता है ज़ाहिर भी कर देता है। उन राजों में से एक राज इस्तिग़फ़ार भी है, जिसमें ऐसी अनदेखी ताकतें हैं। यकीन माने कि इस्तिग़फ़ार की ताकत किसी इंसान की ज़िंदगी को बदल सकती है। इस्तिग़फ़ार पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं और कितने राज इसमें पोशीदा हैं, इसकी अहमियत और फजीलत को सिर्फ वही लोग जान सकते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को, अपने हर लम्हा को अस्तग़फ़िरुल्लाह से आबाद और शाद किया होगा। मोहतरम नाज़रीन, इस्तिग़फ़ार का मतलब है अपने गुनाहों से तौबा करना, माफ़ी मांगना। मगर इस्तिग़फ़ार सिर्फ माफ़ी मांगने का नाम नहीं। मेरा मतलब है इसकी बरकत से माफ़ी तो मिलती ही है, मगर इसके अंदर खुद ऐसी बरक़ात मौजूद हैं जो आपकी हाजात को पूरा करने, आपको दोनों जहानों में कामयाबी हासिल करने में भी मदद कर सकता है। इस्तिग़फ़ार की बेशुमार ख़ुसूसियात हैं। इस्तिग़फ़ार दिलों को साफ़ करता है, गुनाहों को दूर करता है और अपनी ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत और बरकतों के दरवाज़े खोलता है। इस्तिग़फ़ार खुशहाली और कामयाबी के जौहर रखता है। इस्तिग़फ़ार अपनी गैर मामूली सलाहियतों से आपको मुश्किलात पर काबू पाने, अपने मकासद को हासिल करने, खुशगवार और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। इस्तिग़फ़ार अपनी गैर मामूली सलाहियतों से सुपर पावर की हैसियत रखता है। अगर इसे सुपर पावर कहा जाए तो कुछ गलत ना होगा। मोहतरम नाज़रीन, जब बंदे के गुनाह बढ़ जाते हैं और उसकी कोई नेकी इन गुनाहों का कफ़ारा बनने को नहीं होती, तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान को गम में मुब्तला कर देता है ताकि वो इन गुनाहों का कफ़ारा बन जाए, ताकि ऐसा इंसान जीते जी गुनाहों का बोझ ना उठाता फिरे, गुनाहों के बोझ तले ना दबा रहे। अल्लाह पाक चाहते हैं कि मरने से पहले, मौत से पहले, मेरी मुलाकात से पहले मैं अपनी मखलूक को इनके अपनी जानों पर किए गए जुल्म यानी गुनाहों को साफ़ और माफ़ कर दूँ। अल्लाह तो हर वक्त, हर घड़ी हमें माफ़ करने के लिए तैयार है, लेकिन हम गुनाह तो किए जा रहे हैं लेकिन तौबा नहीं करते, अपने गुनाहों से माफ़ी नहीं मांगते। अगर आप चाहते हैं कि आप जिस्मानी तौर पर मजबूत हों और आपका जिस्म मसाइब आलाम और आफ़ात और अमराज से महफूज रहेगा, तो अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप हवादिसे ज़माना और आज़माइशों फितन से मामून रहें, तो अस्तग़फ़िरुल्लाह को अपना मामूल बना लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़मीन मूसलाधार बारिश से सैराब हो और औलाद सालेह और माले हलाल और कुशादा रिज़्क़ आपका मुक़द्दर ठहरे, तो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको रफ़े दरजात, नेकियों में इजाफ़ा और बुराइयों से निजात नसीब हो, तो अस्तग़फ़िरुल्लाह ही इसका वाहिद रास्ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इस शख्स के लिए सआदत है जो अपने अमाल नामे में बहुत इस्तिग़फ़ार पाता है। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से हुक्म इलाही की तामील होती है। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से रिज़्क़ मुयस्सर आता है और इसमें इजाफ़ा होता है। अस्तग़फ़िरुल्लाह जन्नत में दाखिले का परवाना है। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से गुनाह माफ़ होते हैं, ख़ताएँ मिट जाती हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह मरने के बाद आदमी के दर्जात की बुलंदी का बाइस बनता है। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से बलाएँ टल जाती हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से दिल को पाकीज़गी हासिल होती है। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से बे औलादों को औलाद मिलती है। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से
صحت و تندرستی قائم رہتی ہے اور انسان اپنی جسمانی اور روحانی قوتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ اس بے بس آدمی کے لیے راہ کشادہ ہے جس کے لیے زمین تمام تر وسعتوں کے باوجود تنگ پڑ گئی ہو۔ وہ مایوس شخص جو اپنے آپ سے اکتا گیا اور پریشانی کے باعث تنگ دلی کا شکار رہتا ہے، استغفر اللہ، اس کی مایوسی اور پریشانی دور کر کے اسے نئی زندگی عطا کرتا ہے اور فراخ دلی سے آشنا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی استغفار کا اہتمام کرے تو اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا اور ہر مشکل سے نجات پانے کا راستہ نکال دیں گے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ استغفار کی پابندی وہی کرے گا جو اللہ سے ڈرے گا اور تقوی اختیار کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کا وہ گمان بھی نہیں رکھتا ہوگا۔ اگر غور کیا جائے اور سمجھا جائے تو استغفار بہت عظیم نعمت ہے۔ قدردانوں کے لیے یہ کسی سرمایے سے کم نہیں۔ استغفار کرنے پر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات کا وعدہ فرمایا۔ جو شخص استغفار کرتا ہے اس کی برکت سے نہ صرف اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت سارے انعامات کا حقدار بن جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بکثرت استغفار کے بہت طاقتور فضائل آئے ہیں جس سے صاف ظاہر ہے یہ معمولی چیز نہیں۔ خود قرآن مجید میں استغفار کے بارے میں متعدد مقامات پر ذکر آیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہو تو استغفار سے کسی بھی انسان کی تقدیر مکمل طور پر بدل جاتی ہے۔ استغفار کا ذکر قرآن مجید میں کم و بیش 70 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت زید فرماتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا، جس نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہا تو اس کو گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ وہ میدان جنگ سے بھاگ گیا ہو۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں کیا شان ہے استغفار کی۔ اس حدیث کا مفہوم ہے، جب کفار کی تعداد دگنی سے زیادہ ہو تو ان کے مقابلے میں میدان جہاد سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن استغفار کی یہ خوبی ہے، یہ برکت ہے اور تاثیر ہے کہ اس سے یہ گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ جب اتنے بڑے گناہ کی معافی مل رہی ہو تو اور گناہوں کی معافی تو بہت ہی آسان ہے۔ کوئی لمحہ استغفار کے بغیر مت جانے دیں، اس کے نتیجے میں زبردست آپ کی زندگی پر اثرات پڑیں گے۔ جو آپ کی زندگی میں ہر وقت مشکلات نے ڈیرے ڈالے ہیں وہ ختم ہو کر کیسے آپ کے اوپر خوشحالی کے دروازے کھل رہے ہیں۔ کبھی پریشانیاں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھیں، ان سے کیسے نجات مل رہی ہے۔ کبھی آپ پر مایوسی کا سایہ منڈلا رہا تھا، اب آپ کے اندر امید پیدا ہو رہی ہے۔ کبھی آپ کی زبان پر ہر وقت گلے شکوے رہتے تھے، اب جیسے آپ کی کایا پلٹ رہی ہے۔ کبھی آپ اپنی ہر ناکامی کا اپنے نصیب کو ذمہ دار ٹھہراتے تھے، اب دیکھیں جیسے آپ کا نصیب سویا ہوا تھا اور جاگ گیا ہے۔ کبھی آپ خوش رہنا بھول چکے تھے، اب جیسے زندگی میں دوبارہ خوشیاں لوٹ آئیں، جس کا تجربہ آپ ضرور کریں گے اور 100% گارنٹی کے ساتھ کریں گے۔ آپ خود استغفار کا وظیفہ کر کے دیکھیں، پھر اس کے کمالات دیکھیں کہ آپ کی زندگی کیسے تبدیل ہوتی ہے۔ کوشش کریں استغفار کو دن میں 2000 مرتبہ کا معمول بنا لیں، ورنہ اپنی سہولت کے مطابق جتنا پڑھ سکتے ہیں تو پڑھتے رہا کریں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، نماز کے بعد ہر وقت استغفار کرتے رہا کریں تو آپ خود دیکھیں گے کہ استغفار کے اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں اور کیسے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی بار استغفار کا حکم دیا۔ ایک جگہ فرمایا، اللہ سے معافی مانگو کیونکہ اللہ بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیات استغفار میں چھپے خزانوں کو بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ اپنے اندر سمیٹتی ہیں۔ استغفار اللہ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک بہت رحم کرنے والے ہیں، وہ ہمیشہ ان لوگوں کو معاف کرنے کے لیے تیار رہتا ہے جو موت سے پہلے اس سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ استغفار کی برکت سے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ استغفار سے پوری زندگی کے مسئلے مسائل، دکھ پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔
جب کوئی انسان سچے دل سے اللہ سے معافی مانگتا ہے یعنی استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی زندگی سے تمام رکاوٹوں کو دور فرما دیتا ہے جو اس کے مقاصد میں رکاوٹ بن رہی ہوتی ہیں۔ استغفار کی برکت سے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ یہ جنت کی کنجی ہے، گناہوں کا کفارہ ہے اور آفات کو دور کرتا ہے۔ استغفر اللہ کی برکت سے زندگی میں بہاریں، رونقیں اور وہ برکتیں نازل ہوتی ہیں جس کی برکت سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور غربت، تنگ دستی، محتاجی، فقر و فاقے سے نجات ملتی ہے۔ استغفار آخرت میں درجات بلند کرتا ہے اور اس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ استغفار گناہوں کو مٹاتا ہے، اس کی برکت سے اللہ کا غضب دور ہوتا ہے۔ استغفار بہت خاص چیز ہے، یہ مومن کے ہتھیاروں میں طاقتور روحانی ہتھیار ہے جو ہمیں دین و دنیاوی دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے قابل بناتا ہے۔ یہ ہمارے دلوں اور روحوں کو صاف کرنے، ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو مٹانے اور معاف کروانے اور ہمارے ایمان اور تقوی کو بڑھانے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے، برکت اور رزق کے دروازے کھولنے اور اس دنیا میں ہماری مشکلات کو آسان بنا سکتا ہے۔ استغفار زندگی بدلنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر ہم استغفار کو اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کر لیں تو یہ ہماری زندگی میں بہت گہرا اور مثبت اثر ڈالتا ہے جس سے ہماری زندگی میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں استغفار کو اپنا ہر وقت اور ہر لمحے کا وظیفہ بنا لینا چاہیے۔